إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأتت بالها قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی ہوئے انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بلا چوچ و چرا بھٹکتا ہوا برابر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، میں نے آخرت کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت پڑھی ہے. آیت جو ہے سورہ احزاب کی ہے اور آیت 35 ہے، یعنی 30 پر 5 ہے. اسی طرح سے آخرت کے سامنے ایک حدیث پڑھا گیا ہے، وہ حدیث جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے. اس مناسبت سے آج میں آخرت کے سامنے بیان کروں گا جنتی عورت. میرے بھائیوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، مومنہ ہو یا مومن، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے دل کے اندر یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے، یہی امید لے کر کے جی رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جس طرح سے بھی کٹے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخرت میں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کے اوپر ایمان لائے ہیں، آخرت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جنت کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جہنم کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تمام ساری چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے. تو ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد جنت ملے گی. ہر کسی کی یہ آرزو ہے، اور بھلا آرزو اور تمنا ہو کیوں نہ ہو میرے بھائی، اصل کامیابی تو یہی ہے، اصل کامیابی یہی ہے. دنیا کے اندر ایک انسان پیسے والے ہو جائے، مالدار ہو جائے، دیگر چیزیں ان کو مل جائے تو یہ عارضی کامیابی ہے، لیکن حقیقی کامیابی اصل جو ہے یہی آخرت کی زندگی ان کا سدھر جائے، آخرت کی زندگی بن جائے، جہنم کے آگ سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخلہ مل جائے، یہ اصل کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو انسان جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا اور جن کا داخلہ کہاں ہو گیا؟ جنت کے اندر داخلہ ہو گیا، فقد فاز، وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا. اللہ نے آگے فرمایا ہے جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ہمیں اور ہماری زندگی میں جو بھی کرنا پڑے ہم اور آپ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلاف ہو رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسان بس یہ اتنا ہی ہے کہ دھوکہ ہے. دھوکہ اللہ نے کہا، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو سجایا ہے، اس دنیا کو مزین کیا ہے، اس نے کہا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے؟ جنت کے اندر داخل ہو جانا. کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بے بسی کے تعلق سے کہا تھا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا کی زندگی جو ہے تھوڑی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ اور باقی رہنے والی. تو وہ چیز ہے، اسی لیے آج میں نے یہ موضوع رکھا جنتی عورت. میرے بھائیوں، آج جو ہے اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور بھولی بھالی خواتین، بھولی بھالی عورتوں کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہیں دھرم پر کیا ہے، دھرم کو چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مطلب کہ دھرم کو کس طرح سے چھوڑ دیا جائے، مرتد کس طرح سے کر دیا جائے، اور طرح طرح کی تحریکیں چل رہے ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کد و کاوشیں کر رہے ہیں. اور ان میں سے یہ بھی کہا جا رہا کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، اسلام نے عورت کو کوئی حقوق نہیں دیا، اسلام کے اندر عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ چیزیں کہہ کر کے اپنے ترمائل کر رہے ہیں، اور یہ عورتیں، خواتین بھی جو ہیں یہ اس کے اندر پھنس رہے ہیں. کیوں؟ یہ دین سے نابلد ہے، دین کو نہیں جانتی ہے، شریعت کو نہیں سمجھتی ہے. کلمہ پڑھنے کے پڑھ تو لیے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں کیا چیز ملنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، شریعت کیا ہے، نبی کے اوپر کیا نازل ہوئی ہے، ہمیں مرنے کے بعد کیا چیز ملنے والی ہے، یہ تمام سارے چیزوں کو ہم نے اور آپ نے کیا ہے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی، اس لیے یہ چیز ہو رہا ہے. حالانکہ اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، خواتین کو جو مقام دیا ہے، دیگر مذاہب نہ تو دیا تھا، ورنہ دے گا، ورنہ دے سکے گا. مذہب اسلام نے وہ مقام دیا ہے. تو جنتی عورت، اگر خواتین زیادہ نہیں، صرف 4 کام کر لے، 4 کام، خواتین 4 کام کر لے پابندی کے ساتھ، تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اسی وقت کوئی بات کہتے جب اللہ رب العالمین بولنے کو کہتے. اللہ رب العالمین جب بتاتے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اطہر سے کوئی بات نکالتے.
آپ نے کہا کہ صرف ایک خواتین، ایک عورت ہے، اگر 4 کام کر لیتی ہیں، 4 کام کرتی ہیں تو 4 کام کرنے کی وجہ سے وہ جنتی ہیں، اور جنتی نہیں بلکہ جنت کے 8 دروازے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ 4 کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها، ایسا کیا جائے کہ 5 وقت کی نماز۔ یہ بچے کو تھوڑا اندر رکھ دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے، جمعہ کا خطبہ بڑی ادب و احترام کے ساتھ سنا جائے، حرکت و سکنات نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جو خطبہ لوگ سنتے تھے، صحابہ کرام جو سنتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ اب اگر ذرا بھی جنبش کریں گے تو پرندے اڑ جانے کا خدشہ ہے، تو اس لیے میرے بھائی جمعہ کا خطبہ اگر اشارے اور کنایے سے بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، جمعہ کے ثواب انہیں نہیں مل پائے گی۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کنکری بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی اگر آپ ہٹاتے ہیں تو آپ لغو کرتے ہیں، آپ گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو جمعہ کے خطبہ ادب کے ساتھ سماعت کیا جائے۔ اگر جو بھائی جن کو ٹیک کی ضرورت ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جن کو ضرورت ٹیک کا نہیں وہ ٹیک چھوڑ دیں اور وسعت پیدا کریں، سب کو اگلی طرف درست کریں، پھر پچھلے درست کریں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ جمعہ کے خطبہ کی یہ آداب نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے آداب کیا ہے؟ ایک الگ طرح سے بے ڈھنگی کے ساتھ سننا یا اس طرح سے کرنا ایسا نہیں ہے، اس لیے جمعے کے خطبے کے بڑی اہتمام کیا جائے اور بڑی ہی غور و فکر کے ساتھ جمعہ پڑھا جائے۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا میرے بھائی کہ اس طرح سے کہ اگر 4 کام عورتیں کر لیں، خواتین 4 کام کر لیں تو 4 کام کرنے کی وجہ سے وہ 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سب سے فرسٹ اور سب سے پہلا کام یہ ہے اذا صلت المرأة خمسها، اذا صلت المرأة خمسها، ایک خواتین ہیں، ایک عورت ہیں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، پہلا کام۔ لیکن آج نماز کے اندر تقریباً اگر بتایا جائے، اگر کہا جائے تو زیادہ تر مرد تو نماز کے اندر سستی کر رہے ہیں، کاہلی کر رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ خواتین نماز میں سستی کے ساتھ بہانہ بھی کر رہے ہیں، بہانہ بھی کر رہی ہے۔ کیا عورتوں کا کیا بہانہ ہے؟ عورتوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ چھوٹے بچے ہیں تب تک بچے کا بہانہ ہے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے، پیشاب کر دیتا ہے یا پیشاب کر دیتی ہے، چھوٹا ننھا منا بچہ ہے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ پاتی۔ یا پھر ایسا ہے کام و کاج میں پھنس گیا ہے، کام و کام میں پھنس جانے کی وجہ سے، گھر کے اندر کھانا وغیرہ پکانے کی وجہ سے اور ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ یا پھر دیگر چیزیں یہ ہے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، اس طرح سے بہانہ۔ اور بعض دفعہ ایسے ہیں کہ خواتین یہ اگر ان تمام ساری چیزوں سے بچ بھی جائیں تو بعض دفعہ جب حیض و نفاس کا دن آتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ تاخیر کے ساتھ، تاخیر یعنی ابھی پاک ہو گئی ہیں، ان کے حیض و نفاس کا خون رک گیا ہے، ان کے باوجود بھی وہ غسل نہیں کرتی اور غسل کرنے کے بعد نماز شروع نہیں کرتی، نہیں پڑھتی۔ حالانکہ خواتین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر وہ خواتین نماز کی اتنا اہمیت کو سمجھتی تھی، اتنا نماز کی اہمیت کو جانتی تھی کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایسا ہے کہ وہ خواتین جب حیض و نفاس سے جب پاک ہونے کا دن آتا کہ حیض و نفاس رکا ہے یا نہیں رکا ہے، راتوں میں سامنے چراغ لے کر کے سوتی تھی اور بار بار جو کپڑے استعمال کی جانے والے کپڑے کو بار بار چراغ کے سامنے لے کر کے جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ یہ خون رک گیا ہے یا نہیں رکا ہے، اور اگر کہیں اگر رک گیا ہے اور ایسی حالت میں ہمارے اگر نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اللہ کے یہاں پہ پکڑ ہو جائے گی۔ تو ایسے نماز کی اہمیت، تو اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا صلت المرأة خمسها کہ خواتین اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ شامت شہرہا، 1 ماہ کے روزے رکھ لے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے مومن مرد و مومن عورت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اس کے بعد 1 ماہ کے روزے۔ دوسری چیز وحسنت فرجہا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ چوتھی چیز جو ہے وَأَتَاءَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے۔ قیل ادخلوا ابواب الجنہ، ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب 8 دروازے سے جس دروازے سے یہ چاہے، جس دروازے سے یہ چاہے، ہر دروازے سے جس سے استقبال کے لیے کھڑی ہے، دروازے ہر طرح سے آوازیں آ رہی ہے کہ جس دروازے سے آپ کے لیے ہر دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ داخل ہو جائیں، شوہر کی اطاعت کر لیں۔
اور شوہر کی اطاعت آج معاشرے کے اندر جو جھگڑے ہیں، معاشرے کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، گھر جو ٹوٹ چکے ہیں، گھر کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو رہی ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ایک یہ وجہ ہے کہ خواتین مرد کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ خواتین کیا ہے؟ مرد کے اوپر حکومت کر رہی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی گھر کا حاکم بن جائے، کوئی کہیں کا، اگر کوئی خواتین اگر کہیں کوئی ملک کا حاکم بن جائے تو وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بربادی کے دہانے تک قدم رکھ رہے ہیں وہ۔ اگر گھر کے حاکم اگر عورت بن گئی ہے تو گھر بھی بربادی ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالی مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کا فیصلہ گھر میں چلیں گے، مرد کے فیصلہ چلیں گے، عورت کے پیچھے نہیں۔ آج دیکھیے عورتیں اس طرح سے ہے کہ ایک مرد ہے، اچھے ہیں، نمازی ہیں، صوم صلات کے پابند ہے، عقیدہ درست ہے، تمام ساری چیزیں ہیں، لیکن خرافات، رسم و رواج میں خواتین آگے ہیں، رسم و رواج میں خواتین آگے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ یہ رسم و رواج اسلام نے اجازت نہیں دیتا ہے، یہ تمام ساری چیزیں درست نہیں ہے، یہ تمام سارے کام آپ کیوں کر رہے ہیں، تو یہی جواب آتا ہے کہ نہیں، ہماری بیوی نہیں مانتی ہے، یا ہماری بیوی کیا کہتی ہے، ایسا تو فلاں پڑوسی تو یہ کام کہ ہم کیوں نہیں کریں گے، کیا ہم ان سے کم ہے، اور یہ کہہ کر کے یہاں پر بات وہاں سلنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے بڑا طاقتور سمجھنے والا بھی انسان کیا کرتا ہے، وہاں بیوی کے سامنے آ کر کے غلام بن جاتا ہے اور بیوی کے بات کو مان لیتا ہے۔ اور یہ اہم بات ہے کہ وہ طاقت ہے بھی عورتوں کے زبان کے اندر۔ فرعون جیسے ظالم و شرکس کو بھی اگر کسی نے روکا تھا، کسی نے کسی کے سامنے آ کر کے اگر سلنڈر کیا تھا تو وہی آ کر کے گھٹنا ٹیک دیا تھا اپنے بیوی کے سامنے۔ ابھی فرعون ایسا انسان ہے کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہلوا رہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور تمام اس سال بچے جتنے سارے پیدا ہو رہے تھے، دنیا کے اندر آ رہے تھے، تمام کے تمام بچوں کو قتل کر رہے تھے اور خون خرابہ کر رہے تھے۔ لیکن وہی جب موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر تک پہنچے ہیں، صندوق کو کھولا گیا ہے اور حسین و جمیل خوبصورت کیا ہے بچہ ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، ان کو دیکھ کر کے حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی اپنے گود میں لے لیتی ہے اور چومتی ہے، پیار کرتی ہے، اور اپنے شوہر کو وہاں پہ یہ قتل کرنا چاہ رہا فرعون، تو وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، قرۃ عین لی ولک، قرۃ عین لی ولک عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہ اے میرے شوہر، میرے سرتاج، ہمارے گھر کے اندر بچہ نہیں ہے، آپ بھلے کہہ رہے ہیں کہ میں انا ربکم الاعلیٰ ہوں، لیکن آپ بھی ترس رہے ہیں اولاد کے لیے، آپ کے گھر آنگن سونا سونا ہے، آپ کے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم ایسا کریں گے، ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اپنا اولاد بنا لیں گے، ہم اپنے گھر کے اندر پال لیں گے، قرۃ عین لی ولک، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہاں پہ اپنے آپ کو گھٹنا ٹیک دیے اور بیوی کے بات ماننے پر مجبور ہو گئے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پلے، ان کے گھر بڑھے، ان کے گھر پرورش پائے، اور وہیں سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز بھی کیا۔ تو یہ چیز ہے بیوی کے سامنے۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر بیوی کے سامنے آ کر کے کیا کرتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، گھٹنا ٹیک دیتا ہے، اور وہ کام کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے کہ نہیں، میری بیوی نہیں مانتی۔ یوں تو یوں ہے میرے بھائی، آپ میں کئی آدمیوں کو سمجھانے کی کوشش کیا، کئی آدمی کو اس طرح سے کہا کہ ان کی عمریں یہاں تک پہنچ گئی ہے، قبر تک پاؤں پہنچ گیا ہے، داڑھی وغیرہ اگر نہیں رکھ رہا، میں بولا بھائی اب تو کیا دوبارہ شادی تو نہیں کرنا آپ کو، آج تک تو یہ بہانہ مارتے تھے، آپ یہ داڑھی آخر کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ وہ یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب کیا کرنا، میری بیوی نہیں مانتی ہے۔ یا پھر یہ معاملہ نہیں ہے، اگر داڑھی سفید ہو گئی ہے تو داڑھی کو کیا کلر کر رہا، کالا لگا رہا، کالا خضاب لگا رہا۔ میں نے بتایا بھائی آپ کیوں کالا کر رہے ہیں اس کو، یہ تو ایک الگ موقع پہ کالا کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بتائیں مولوی صاحب، میری بیوی نہیں مانتی۔ معاملہ یہی میرے بھائی، اور کئی ایسے موحد کو میں جانتا ہوں، کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، گھر کے اندر شادی کے موقع پہ طرح طرح کے خرافات کیے، ان سے اگر سوال کیا جائے تو یہی جواب ہوتا، معاشرہ نہیں مانتا، ہماری بیوی نہیں مانتی، وہاں سلنڈر کر دیتے۔ تو میرے بھائیو، آپ کیا ہے، ہر چیز آپ کو نہیں ماننا ہے، آپ محکوم نہیں، آپ حاکم ہیں، آپ کی حکومت ان کے اوپر چلنا چاہیے، نہ کہ آپ کے اوپر وہ حکومت چلائے، یہ چیز ہے۔ تو کیا ہے، شوہر کے اطاعت کر لے جائز چیزوں میں۔ آج اگر شوہر کے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ
خطاب کر رہے تھے، عید کے دن ہے، خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان خطاب کیے ہیں۔ اب وہاں سے آگے بڑھ کر کے صحابیات میں بھی چلے گئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطاب کیے، وہاں پہ تقریر کیے، وہاں پہ واعظ و نصیحت کیے اور کہا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم کے اندر تعداد جو دیکھ کر کے آیا تو یہ خواتین کی زیادہ تعداد ہے۔ ایک صحابیہ سوال کر بیٹھی، پوچھ بیٹھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تعداد خواتین کی زیادہ ہیں، عورتوں کی زیادہ ہیں، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تعصرن اللعن و تعصرن العشیرات، ایسا ہے کہ تو لعن تان زیادہ کرتی ہو، بد زبانی زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کی کیسے ناشکری؟ ایک انسان ہے اپنے بیوی کو زندگی بھر ناز و نفقہ، تمام سارے چیزیں ناز و نعیم، تمام سارے نخرے کو برداشت کرتا ہے، لیکن ایک دن اگر کسی وجہ سے کوتاہی ہو جائے یا کمی پڑ جائے تو پھر گھر کے اندر یہی آواز آنا شروع ہوتا ہے کہ تیرے مردے نکلے، تمہارے جب سے میں تم سے شادی کی ہوں اسی طرح سے ہماری زندگی کٹ رہی ہے، پوری زندگی بھر سکون میں ہے، آرام میں ہے، راحت میں ہے، ایک دن کا خالی ایسا ہو جائے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ شوہر ان کے لیے جنت ہے اور شوہر ان کے لیے جہنم ہے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ خواتین آتی ہیں، ایک عورت آتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کر لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں کیا تم شادی شدہ ہو؟ اور خواتین کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ ہوں، میں شادی کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم سے ہو پائے ہر معاملے میں، ہر چیز جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی اطاعت میں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا جنتک و انا نارک، کہ ایسا کرو کہ شوہر کی اطاعت میں تیرے لیے جنت ہے اور شوہر کی نافرمانی میں کیا ہے؟ تیرے لیے جہنم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، یہ چیز ہے۔ اس لیے اس دور کے خواتین، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے خواتین اس چیز کی بڑی اہمیت کو سمجھتے تھے، بڑی اہمیت کو جانتی تھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی بھی خواتین، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی، عورت خواتین نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ اگر کسی شوہر کے جسم میں پھنسی اور گھاؤ لگ جائے، پورے جسم پیپ سے بھر جائے، اور اگر ان کی بیوی اگر اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے پھر بھی ان کی خدمت نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ یہ کہا کہ خواتین مرد کے مقام کو سمجھاتے ہوئے، شوہر کے مقام کو سمجھاتے ہوئے کہ نفلی روزہ رکھنا بڑی ثواب کی اہمیت ہے، اگر کوئی رکھ لیتی ہے خواتین تو جہنم سے 70 سال کے لیے اتنا مسافت کے لیے دور کر دیا جاتا ان کے چہرے کو، لیکن اگر شوہر گھر میں موجود ہے، شوہر کے بغیر اجازت کے نفلی روزے بھی رکھنا کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ ایسا ہے کہ خواتین اپنے مرد کو سجدہ کریں۔ یہ اہمیت ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاشرے کو سنبھالا، اس طرح سے معاشرے کو بنایا۔ اب جس گھر کے اندر اس طرح سے معاشرہ پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر سدھر جائیں گے، وہ معاشرہ سدھر جائیں گے، اور گھر کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، تمام ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج اگر میاں اور بیوی میں اگر جھگڑے اور لڑائی ہے، طلاق اگر واقع ہو رہی ہیں تو ایک وجہ ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے وہ نہ پہنچانے کی وجہ سے، شوہر کے کیا حقوق ہے وہ نہ جاننے کی وجہ سے یہ گڑبڑیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین ہیں، اس دور کی عورت ہیں، بنو تمیم کی خواتین ہیں، بنو تمیم کی عورت ہیں۔ حضرت قاضی شریح ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، اتفاق سے ایسا ہے کہ گھر کے باہر ایک
عمر دراز معمر خواتین گھر کے دروازے پہ کھڑی ہیں، ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ ان کی بیٹی یا ان کے کوئی رشتہ دار کے خواتین بھی وہیں موجود ہیں۔ انہوں نے ان کے پاس پہنچنے کے بعد قاضی شرح ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اماں ہمیں پانی کی حاجت ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی آپ پلائیں۔ وہاں سے وہ معمر خواتین جو عورت ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے پانی چاہیے، آپ کو کیسے پانی کا مطالبہ، آپ کیسے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ آپ جو آسانی کے ساتھ فراہم کر سکیں، دے سکیں، آپ ہمیں عطا کریں، آپ ہمیں دیں۔ وہ بوڑھی خواتین اپنے بیٹی سے جو سامنے ہے ان سے وہ کہتی ہیں کہ ایسا کرو کہ ان کے دودھ لا کر کے دے دیا جائے۔ پانی کا مطالبہ کیا ہے؟ دودھ لا کر کے دے دیا جائے۔ دودھ لا کر کے دیا گیا، دودھ نوش کر لیے، جنازے سے واپس آ رہے ہیں وہ، دودھ نوش کر لیے، دودھ پی لیے۔ دودھ پی لینے کے بعد اچانک ایک نظر وہ جو بغل میں جو وہ معمر خواتین کے پاس ایک بغل میں جو ایک لڑکی ہے، ایک بچی ہے، ان کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے۔ اس انسان نظر پڑ جانے کے بعد، کیونکہ اسلام نے ایک نگاہ، ایک نظر اگر پڑ جائے تو یہ تو معاف ہے، نظر پڑ جاتے فوراً یہ دل کے اندر سوچ لیتا ہے کہ اگر یہ خاتون جو ہے، خواتین اگر شادی شدہ نہیں ہے تو میں ان سے شادی کر لوں گا، میں ان سے شادی کر لوں گا۔ آخرکار باتوں باتوں میں سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال پوچھ لیتے ہیں قاضی شرح کہ کیا اماں یہ جو آپ کے بغل میں جو یہ بچی جو ہے یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے؟ کہا نہیں، یہ شادی شدہ نہیں ہے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں، کوئی کفو کی وجہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں، جو ان کا حق بنتا ہے، حق کے مہر دیگر چیز دے کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہی قاضی شرح اپنے گھر کے اندر گئے ہیں، گھر کے اندر جانے کے بعد چلو سکون نہیں پائے، پھر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں شادی ان سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جھلک دیکھ لیے، شادی کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد اس بڑھیا عورت کہتی ہیں کہ یہ بنو تمیم کی خواتین ہیں، بنو تمیم کی عورت ہیں، یہ اپنے شوہروں کی بڑی اطاعت گزار ہوا کرتی ہیں، بڑی اطاعت گزار ہوا کرتی ہیں۔ ایسے اطاعت گزاری، بہت زیادہ اطاعت گزار شوہر کے لیے سب کچھ جان نچھاور کرنے والی یہ ہوتی ہیں۔ آخرکار شادی ہو گئے، نکاح ہو گئے، گھر پہ لے کے آ گئے۔ آج کے لانے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے، جو نئے نکاح کرے ان کو وہ نعمت عطا کیا گیا اللہ کی جانب سے، تو شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ہے۔ یہ سنت بھی ختم ہو رہا اب لوگوں میں، یہ سنت باقی نہیں رہا، مسلمانوں میں ختم ہو گیا ہے۔ وہ شادی بیاہ کے موقع پہ، دیگر چیزوں کے موقع پہ نماز کہاں پڑھیں گے، وہاں نماز کا کیا سسٹم ہے؟ اگر سوال کر لیا جائے کہ بھیا آپ نے شادی یہاں سے وہاں تک بہت سارے شادی شدہ لوگ ہیں، بہت سارے شادی شدہ نوجوان بھی ہیں، کیا آپ نے اس سنت کو زندہ کیا تھا؟ کیا آپ نے شادی کی تھی بیوی سے ملنے سے قبل آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ تو یہی جواب آئے گا مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک آدمی مل جائے، ورنہ کوئی یہ سنت زندہ نہیں ہے، ابھی یہ سنت زندہ نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد وہ خواتین بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ دیتی ہے، جو شادی کر کے جو بیوی کو لایا ہے، بیوی بھی نماز پڑھتی ہے۔ پڑھ لینے کے بعد پھر اب کچھ دیر ہونے کے بعد ان کے کیا ہے، حسن عروسی جو ہے، جہاں پہ دلہا اور دلہن کے لیے جو بستر لگائے گئے ہیں، وہاں پہ پھر آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہیں سے ان الحمدللہ یعنی خطبہ پڑھتی ہے، اور خطبہ پڑھنے کے بعد وہی عورت کہتی ہے میرے شوہر، میرے سرتاج، دیکھیے میں ایک آپ کے لیے انجانا ہوں، میں آپ کو ابھی تک سمجھی نہیں ہوں، آپ کو نہیں سمجھ سکی ہوں، آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی کیا حالت ہے، میں آپ کے لیے اجنبیہ ہوں، اس لیے میں آپ سے مطالبہ کر رہی ہوں، آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کن چیزوں کی خواہش ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ہمیں ابھی ہی بتا دیں تاکہ میں آپ کے پسند کو اپنا پسند بنا سکوں، اور آپ کے ناپسند کو اپنا ناپسند بنا سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز۔ اب یہ بھی خطبہ پڑھتے ہیں، یہ بھی خطبہ پڑھنے کے بعد پھر بتاتے ہیں یہ چیز ہمیں پسند ہے، یہ چیز ناپسند ہے۔ اسی طرح سے اب دونوں کی زندگی کٹ رہی ہے، دونوں کی زندگی کٹ رہی ہے، کٹ رہے 20 سال کی زندگی کٹ گئے، 20 سال کی زندگی۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال ہماری زندگی میں رہے، آج تک انبن نہیں ہوئے، آج تک جھگڑے نہیں ہوئے، آج تک اختلاف نہیں ہوئے، آج تک کسی بات پر دور اندیشی نہیں ہوئی، آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، ہماری اطاعت ایسے جیسا میں نے کہا اس طرح سے وہ بات ماننے کے لیے تیار تھی۔
آج 20 دن کی زندگی، ایک ہفتے کی زندگی اگر گھر میں چکر لگائے تو ایک ہفتے میں میاں بیوی میں 1000 لڑائی اور 1000 جھگڑے ہو جاتے ہیں. 1000 جھگڑے، 20 سال کی زندگی ہے، 20 سال کے لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری 20 سال کی زندگی، 20 سال کے بعد وہ عورت جو ہے وفات پا جاتی ہے، مر جاتی ہے. وہ بھی ان کے غلطی کی وجہ سے، ذرا غلطی ان کے شوہر سے غلطی ہو گئی. ان کے شوہر سے غلطی ایسا ہوا کہ نماز فجر کا وقت ہے، سنت پڑھ کے گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے، ایسا ہوا کہ ایک سانپ آ گیا. طباعی النساء کے اندر یہ واقعہ درج کیا گیا ہے، لکھا گیا سانپ آ گیا. انہوں نے اس سانپ کو ایک برتن میں ڈھانپ دیا، اور ڈھانپ دینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ وہ نماز کے اندر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور اپنے بیوی سے کہہ کر کے یہ گئے کہ دیکھو میں یہاں پر سانپ کو ڈھانپ دیا ہوں، آپ ذرا بھی حرکت نہیں کرنا، آپ جس کیفیت میں ہے اسی کیفیت میں آپ کو رہنا ہے، اسی کیفیت میں آپ کو رہنا ہے. یہ سمجھے کہ اگر ذرا جنبش کریں گے، خواتین ہے، سانپ نکل سکتا ہے، ان کو کاٹ سکتا ہے، کچھ معاملہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ حکم دے کر کے گیا کہ دیکھو آپ جیسا ہے اسی طرح سے آپ پڑے رہیں. میں وہاں نماز، کیونکہ نماز نکل رہی ہے، نماز پڑھ کے آنے کے بعد ان کے تمام کریں گے، کیونکہ ابھی تو ڈھک کے رکھ دیا گیا اس چیز کو. ایسا ہی ہوا، یہاں پر بھی اطاعت گزاری ہوئی، اور اتفاق سے ایسا ہوا وہ برتن سے وہ سانپ نکلا، اور سانپ نکلنے کے بعد بیوی کو ڈس لیے. اب انہوں نے سانپ کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا وہ ادھر سے، کیونکہ میرے شوہر کی اطاعت گزاری، شوہر کہہ کر کے گئے ہیں کہ ذرا حرکت نہیں کرنا، اور میں پسند اور ناپسند کو جان چکی ہوں اپنے شوہر کے. اگر یہاں سے اگر میں ہٹتی ہوں تو شوہر کی ناقدری ہوگی، یہاں سے اگر میں ہٹتی ہوں تو شوہر کی کیا پھر فرما برداری نافرمانی ہوگی، تو پتہ نہیں میرے شوہر مجھ سے روٹھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا. ڈس لیتی ہے، وہیں پر وفات پا جاتی ہے، خواتین مر جاتی ہے. وہاں سے آنے کے بعد تب اپنے حالات زندگی کو لکھا اور بتایا کہ یہاں میری نادانی کی وجہ سے، میری بے وقوفی کی وجہ سے یہ چیز میری ایک نافرمان کیا ہے، یہ چیز میرے بیوی کو یہ چیز دیکھنا پڑا. تو دیکھیے میں اس سے یہ سبق یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کس طرح کی خواتین ہوا کرتی تھی، کیسے عورتیں ہوا کرتی تھی، کہ کس طرح سے شوہر کی شکر گزاری، کس طرح سے شوہر کی فرمانبرداری کیا کرتی تھی وہ خواتین. حالانکہ وہاں جائز ہے، سانپ اتنا خطرناک چیز ہے، اگر نماز کی حالت میں بھی اگر آ گیا ہے اس کو بھی مار دینے کا حکم ہے، لیکن وہاں پر بھی شوہر کی اطاعت کر رہی ہے 20 سال کی زندگی. آج اگر ایسی زندگی کسی کے گھر کے اندر آ جائے، کسی کے گھر کے اندر ایسا آ جائے، تو پھر کیوں لڑائی ہوں گے، کیوں جھگڑے ہوں گے، کیوں طلاق واقع ہوگی، ایسے کیوں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، خرافات اسی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں اتنا واضح کیا کہ اگر ایسے چند ایسے شخص ہیں جن کی نماز سروں سے اوپر نہیں اٹھائے جاتے، جن کے نماز سر سے اوپر نہیں اٹھائے جاتے. ان میں سے ایک وہ خواتین ہیں جن کے شوہر ناراض ہے اور ناراضگی کی حالت میں رات گزار دیتا ہے، ناراضگی کی حالت میں رات اسی طرح سے کاٹ دیتا ہے. یہ کتنا بھی نمازیں پڑھ رہی ہے، کتنے بھی عبادتیں کر رہی، ان کے سروں سے ابھی آسمان کی طرف ان کے کیا ہے، نیکیوں کو اٹھایا نہیں گیا ہے. اور باقاعدہ ہو رہے ہیں جو اگر مومن شخص ہے، موحد شخص ہے، تو وہ ہو رہے ان کی اس عورت کے خاطر، اس عورت کے لیے بددعا کر رہی ہیں کہ تمہارے پاس یہ تو مہمان ہے، ان قریب ہمارے پاس یہ آنے والے ہیں، آپ کیوں ان کو تکلیف دے رہے ہیں. تو یہ چیز ہے شوہر کی اطاعت گزاری، شوہر کی اطاعت گزاری. تو یہ حقوق ہے شوہر کی اطاعت گزاری، شوہر کی اس طرح سے اطاعت. اگر اس طرح سے کوئی اطاعت کر لے کوئی خواتین، تو معاشرے کے اندر جتنے گڑبڑیاں ہیں، جتنے ساری چیزیں ہیں، وہ چیز ختم ہوں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ 4 کام کریں خواتین، اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز پڑھیں، وہ شام الشہرہ، 1 ماہ کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بالہا، شوہر کی اطاعت کرے جائز چیزوں میں، ناجائز چیزوں میں نہیں. شوہر اگر کہے کہ آپ بے پردگی کے ساتھ ہمارے دوستوں کے سامنے آئیں، اس میں نہیں. شوہر اگر کہے کہ یہ کام کوئی مجبور کرے، کوئی شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہاں پہ نہیں. جائز چیزوں میں اگر عبادت گزاری کرتی ہے، اگر کیا اطاعت کرتی ہیں، تو جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. تو یہ چیز ہے. اب ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر لفڑا تو یہی ہے، میاں بیوی کے اندر اگر لڑائیاں اور جھگڑے اگر ہو رہے ہیں تو یہی وجہ ہے. اگر ایک پانی کا گلاس مانگے تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اس لے آؤ، تم نہیں لا سکتے کیا؟
اس طرح سے سوال و جواب ہوتے ہیں. تھک کے آتا ہوں, تھکے ماندے آتا ہوں, کاروبار سے آتا ہوں, دیگر چیزوں سے آتا ہوں, اور اس کے بعد اگر وہ چیز سوال, یہ تو خود استقبال کرنا چاہیے. اب اگر میں مانگتا بھی ہوں, سوال بھی کرتا ہوں, تو الٹا جھگڑے ہوتے ہیں, الٹا لڑائی ہوتے ہیں, گھر گھر میں لڑائی. تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے میرے بھائی کیونکہ ہم اور آپ جب شادی کر رہے تھے اسی وقت شریعت کو پس پشت ڈال دیے تھے. شریعت کی کوئی اہمیت ہمارے نظر میں نہیں تھی. ہم اور آپ کیا کر رہے تھے؟ جو ایک سنت پیغمبروں کی سنت ہے, نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے کہا فمن رغب عن سنتی, یہ کہ نکاح میری سنت ہے, اگر کوئی سنت سے روگردانی کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے, نبیوں کی سنت ہے. اب اس چیز کو آپ نے سنت کے بجائے کیا کر دیے؟ رسم و رواج میں کھو گئے. شادی بیاہ رسم و رواج پر ہوا, دیگر چیزوں پہ ہوا, شریعت کو پس پشت ڈال دیے. تو اسی لیے ہم اور آپ کو یہ گھر کے جھگڑے دیکھنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ عورتوں کو 4 چیز دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. عموماً 4 چیز دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے, بیاہ کیا جاتا ہے. کیا 4 چیزیں وہ ہے؟ تنکح المرأة ل40 مالها, مال دیکھ کر کے, ولحسبها, ان کے حسب و نسب خاندان دیکھ کر کے, ولی جمالها, خوبصورتی کو دیکھ کر کے. یہ 3 چیز بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا فاظفر بذات الدین تریبت یداک. ایسا کرو کہ یہ تمام چیزیں, مال تو دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی تو دیکھا جاتا ہے, اور اسی طرح سے حسب و نسب تو دیکھا جاتا ہے, لیکن دیندار عورت کو ترجیح دو, دیندار عورت کو ترجیح دو. اگر ایسا نہیں کرو گے فاظفر بذات الدین تربت یداک, تو تیرے ناک خاک آلود ہو, اتنا خاک آلود ہو. اب ہم نے تو شادی کے موقع پہ ہم نے تو کیا, اگر زیادہ تر دیکھے تو خوبصورتی دیکھ لی, زیادہ تر دیکھے تو حسب و نسب دیکھ لیے, زیادہ تر دیکھے تو مال دیکھ لے کہ کتنا مال آئے گا, کتنا دیں گے, کیا ہوگا. آج ماحول کیسا معلوم؟ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز لینا دینے کی کچھ بھی نہیں ہے, لینے دینے کا معاملہ نہیں ہے. آمنا صدقنا, آمنا صدقنا, یہ کیا ہے؟ آمنا صدقنا کا معنی ہی نہیں سمجھا, آمنا صدقنا کا معنی ہی نہیں جانا. ارے آمنا صدقنا اس وقت کہا جاتا تھا جب کوئی اسلام لاتے تھے, نبی کوئی چیز آپ کہتے تھے, جب مان لیتے تھے, اطاعت گزار ہو جاتے تھے. آمنا, ہم نے ایمان لائے, صدقنا ہم نے تصدیق کی. اب یہاں پہ خلاف ورزی کیا ہو رہی؟ آمنا صدقنا, آمنا صدقنا کا وہاں شادی کے موقع پہ کہاں آمنا صدقنا بھائی؟ آمنا صدقنا کیا لے رہے ہیں, کیا لین دین, کچھ بھی نہیں. آمنا صدقنا. اب ان کے دل کے اندر کھوٹ ہے, ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ ایسا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے. ورنہ جو آمنا صدقنا کہہ رہا ہے ان کو کہیں کہ آپ پھر ایسے گھرانے میں شادی کریں بھائی جہاں پہ یتیم, کوئی یتیم بچی ہے, یا ان کے گھر کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, کوئی وکیل نہیں ہے, کوئی ذمہ داری سنبھالنے والا نہیں ہے, یہ بیوہ پڑا ہوا ہے. کہ جس طرح سے شادی کی عمریں بیت گئی ہے, کواری زندگی کاٹ رہی ہے, آپ وہاں جا کر کے پیغام نکاح بھیجیں, آپ وہاں جا کر کے شادی کریں. نہیں, وہاں ٹکر کا ہونا, ٹکر کیوں ہونا؟ ان کو معلوم ہے آمنا صدقنا کہنے کے باوجود بھی گھر تو بھرنا ہی ہے, گھر تو بھرنا ہی ہے. لیکن کتنے آسانی کی, میں نے اس واقعے کو بتایا کہ کتنے آسانی کے ساتھ شادی ہو گئی, جنازے سے واپس آ رہے ہیں, ایک جھلک دیکھ لیے, ایک جھلک دیکھنے کے بعد شادیاں ہو گئی. کتنے آسانی کے ساتھ شادیاں ہو گئی, کتنے آسانی کے ساتھ. تو یہ چیز شادیاں ہوا کرتے تھے نبی کے دور میں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک ایک خواتین آتی, بخاری کی روایت ہے, اچانک ایک خواتین آتی ہیں, کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے آپ کو ہیبا کرتی ہوں, یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے ایک دفعہ نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی خاموش ہے. یہ خواتین پھر کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں, آپ اپنے آپ کو ہیبا کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ کے نبی خاموش ہیں. ایک صحابی رسول سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو حاجت نہیں ہے, اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میں تیار ہوں, میں تیار ہوں شادی کر لینے کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آمنا صدقنا نہیں, تمہارے پاس کیا حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے کیا؟ حق مہر دینے. اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں لیکن دیکھتا ہوں گھر میں جا کر کے, اگر کوئی چیز مل جائے وہی لے کر کے آتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ, اگر کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے تو ان کو بھی لے کر کے آؤ, حق مہر وہی بنا دوں گا اور نکاح پڑھا دوں گا. ایسا ہوا گھر کے اندر گئے, جا کر کے تلاش و بشیار کیے, کوئی چیز نہیں ہے, یہاں تک کہ انگوٹھی نہیں ہے. آج تو دولہے کو سونے کی انگوٹھی دیا جا رہا,
نہیں دیے تو دولہا ناراض ہو جاتا ہے، کیا دیے؟ سونے کے انگوٹھی، منگنی پہ انگوٹھی، رسم پہ انگوٹھی، اس پہ انگوٹھی، اس پہ انگوٹھی، وہاں گھر کے اندر کیا ہے بھائی میرے، کیا ہے لوہے کی انگوٹھی تک موجود نہیں ہے، تلاش کر کے مایوس ہو کر کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن مجھے شادی کرنا ہے، مجھے پاک دامن رہنا ہے، مجھے برائیوں سے بچنا ہے، شادی کروں گا ایمان میرے مکمل ہوں گے، میری نگاہ جھک جائیں گے، اللہ کے نبی شادی تو کرنا ہے لیکن گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے ایک میرے پاس جو یہ تہبند ہے جو جس کو میں پہنتا ہوں وہ آدھا دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا آدھا اگر ان کو دے دے تو نہ تو تمہارے کام میں آئیں گے، نہیں ان کے کام میں آئیں گے، اگر بیچ سے پھاڑ دیا جائے، تہمت ایک ہی ہے اور ان کے کیا ہے زیادہ پھیلاؤ بھی نہیں، اگر بیچ سے پھاڑو گے دونوں کے کام نہیں، دونوں نقصان ہو جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اب کیا کرو گے؟ اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا، کیا کرنا پھر، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب شادی تو کرنا چاہتا ہوں، اور شادی اگر میں کروں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ایسا کرو کہ بے نکاح جو ہے ان کی نکاح کر دو، شادی کرا دو، اگر یہ فقیر ہے، اللہ نے فقیر کا لفظ استعمال کیا کہ اگر یہ فقیر ہے تو اللہ غنی بنا دے گا، اللہ مالدار بنا دے گا، ان کو اس آیت کے اوپر نظر ہے کہ اگر میں اس وقت اگر فقیر ہوں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ہماری امداد کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مالدار بن جاؤں گا، شادی تو کرنا ہے لیکن حق میں مہر تو نہیں ہے۔ آج کے لوگ ہوتے تو کیا بولتے ہیں مہر بعد میں دے دیتے، جی جان دو، اور آج ماحول تو ایسا ہے میرے بھائی پوری زندگی بھر نہیں دیتے، مرتے وقت لاتے کہ ان کو معاف کر دو بھائی، بہت ہے نہیں ہے ادھر یہ سسٹم، معاف کر دو بولتے، ارے بھائی اسی وقت آپ کو دینا ہے، اگر 3 تار ہے تو اسی وقت آپ دے دیں، یا آپ زیادہ سے کم جتنا ہے استطاعت کے مطابق آپ اسی وقت دے دیں۔ تو اسی طرح سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کہا پھر کیا کرنا؟ تو شادی کرنا ہے، تمہارے پاس ہے بھی نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا صورت کچھ یاد ہے تمہیں؟ اللہ کے نبی فلاں صورت ہمیں یاد ہے، یہ صورت تم یاد کرا سکتے کہ ہاں یہ صورت یاد کرا سکتا ہوں، تب وہی صورت کے عوض میں نکاح کو پڑھا دیا گیا، وہی نکاح، کتنے آسانی کے ساتھ نکاح، کتنے آسان، 1 روپے خرچ ہوئے، کوئی چیز ہوئے، بارات آیا، ولیمے، کیا تمام ساری چیز، ولیمہ تو سنت ہے، یہ تمام ساری چیزیں، دیگر چیزیں خرافات ہوئے، رسم و رواج ہوئے، جہیز کا مطالبہ کیا گیا، دیگر چیزوں کا مطالبہ کیا گیا، کچھ ہوا۔ آج پھر غیروں کے ساتھ ہماری بچیاں بھاگتی ہیں تو ہم مزے لے کر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، سڑکوں پہ بیٹھ کر کے، مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے، دیگر جگہوں پہ بیٹھ کر کے اتنا بچیاں بھاگ کے، ارے بھائی بھاگے گی نہیں تو کہاں جائے گی پھر وہ، اگر بھاگے گی نہیں تو کہاں جائے گی وہ بچیاں؟ اب تم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، 30 سال، 35 سال، 40 سال بچیاں پورے عمر اسی طرح سے کاٹ رہی ہے، جوانی گل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہے ہیں اور شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اگر کوئی آیا بھی ہے تو اسی طرح یہی کہہ کر کے ٹھکرا دیا گیا ہے، ان کے پاس مالت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فلاں نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کہ رشتے کو ریجیکٹ کر دیا گیا، کسی کو صورت بتا رہا، کسی کو کچھ بتا رہا۔ اب یہ بچیاں نہیں بھاگے گی تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم ہیں ذمہ دار۔ ابھی میں نے اپنے رپورٹ کے اندر پڑھا ہے کہ ایسا ہے کہ ایک کتنا 25 سالہ بچی حیدرآباد کے اندر ایک موچی کے ساتھ فرار ہو گئی، راہ فرار جب ہو گئے اس کے بعد ان کے خاندان والے آ کر کے، اور بچہ بھی 50 سال کا ہے، وہ موچی جوتا سینے والے 50 سال کی بچی، مسلمان بچی ہے، 25 سال 24 سال کے ہے، 24 سال کے ہے، 24 سال گھر میں رکھنے پر مجبور کون کیے؟ 24 سال ہم مجبور کیے یا ماں باپ؟ کبھی کبھی ماں باپ بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کیا ہے ان کے ٹکر کا ہونا، اب ٹکر کا ملتا نہیں تو اس وقت شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ایک کہیں نہ کہیں اگر بچیاں ہماری بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، تو ایک وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اسلام میں تو آسان کیا تھا لیکن ہم نے اسلام کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اسلام میں تو خواتین کو مقام دیا تھا لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہم تمام ساری چیزیں غیروں سے لے لیے، تمام ساری چیزیں غیروں سے لے لیے، رسم لے لیے غیروں سے، تمام سارے خرافات غیروں سے لے لیے۔ وہ ہمارے اور آپ کے یہاں پہ کوئی سنت چیز ہے ہی نہیں کہ جس کے وجہ سے نکاح اور کو آسان بنایا جا سکے۔ نکاح کو اگر آسان کرنا ہے تو یہ تمام سارے جوڑے گھوڑے خرافات ختم کرنا ہے، تب بچیاں مرتد ہونے سے رکیں گی۔ اور ایک واقعہ شہر حیدرآباد کے، ایسا ہوا 6 بچے کے ماں، 6 بچے ہیں ان کے، 6 بچے کے ماں کو طلاق دے دی، اب 6 ابھی ایک شادی شدہ بھی نہیں ہے، کواری ہے، ان کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب کیا ہے شادی شدہ اب یہ ہے بیوہ ہے 6 بچے کی ذمہ داری کون نبھائیں گے, کون اٹھائیں گے, کون شادی کریں گے ان سے. کئی مسلمانوں کے پاس پیغام لے کے گئے بیوہ ہے دیکھو انہیں بھی ضرورت ہے, کم سے کم ان کے بچے کی تو کفالت ہو جائیں گے, ان کے بچے کی پرورش تو ہوگی, ایسا کرو کہ اللہ کی خاطر شادی کر لو, دولت مند آگے بڑھو, اگر جن کو ضرورت ہے دولت مند ہے اللہ نے عطا کیا 1 سے 2 شادیاں کرو آگے بڑھو. کہا نہیں, آخرکار وہی پھر حق کے پیغام نکاح بھیج دیا غیر مسلم اور کہا میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے, میں تیار ہوں. تمہیں معاشرے کے اندر تم مقام اسلام نے دیا تھا لیکن وہ مقام تم نے نہیں جانا, نہیں سمجھا. مسلمان کیا ہے, شریعت نے تو آپ کو مقام دیا لیکن مسلمانوں نے مقام نہیں دیا ہے. آپ ٹھوکر در کے ٹھوکر کھانے پہ مجبور ہیں. ہم انسانیت کے ناطے آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسا کیا جائے آپ دھرم پرورتن کریں, آپ دھرم چھوڑیں, آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں. فوراً ہوا اسلام مرتد ہو گئی, شادی کر لیجیے. کون ذمہ دار ہوئے, ہم کیا, کون ذمہ دار, معاشرہ ذمہ دار ہے. اب جب 6 بچے کی ماں گئی ان کے پاس, اب معاشرہ بتا رہی ہے یہ بتا پیپر میں آ گیا, رپورٹ میں آ گیا, دیگر چیزوں میں بتا رہا یہ مرتد ہو. ارے بھائی ذمہ دار ہم ہیں, ذمہ دار ہم ہیں. اور اس چیز کو اگر روکنا ہے تو یہ جب تک یہ جوڑے گھوڑے یہ تمام خرافات کو نہیں روکیں گے, آسان نکاح نہیں بنائیں گے, تب تک کہ یہ چیز کو نہیں روکا جا سکتا ہے. اور اس کے وجہ سے ایک فرض چیز کو ساقط کر دیا گیا ہے. اسلام نے کیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ ایسا کرو کہ بچوں کو حق کے میراث دو. اگر بچہ ہے تو بچے کا 1 روپیہ اگر مل رہا ہے تو بچی کو 50 پیسہ تو ملنا چاہیے, ایک موٹا حساب. یہاں پہ یہ نہیں بلکہ نکاح کے موقع پہ, شادی کے موقع پہ گھر بھر دیا گیا, تمام خرافات کر دیے گئے. لیکن اگر یہی بچی میراث پوچھنے کے لیے جا رہی ہے, مانگ رہی ہے, تو پھر یہی باپ سے ناراضگی, بھائی سے ناراضگی, گھر گھر ٹوٹ جا رہے ہیں. میرے بھائی آپ نے فرض کو ساقط کیا, اللہ نے فرض کیا تھا اس کو آپ نے چھوڑا, آپ رسم کو لے لیے, تو آپ کیسے مسلمان ہیں. تو تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے میرے بھائی, اگر ہمیں اور آپ کو اگر بچیوں کو مرتد ہونے سے, اگر بچیوں کو غیروں کے ہاتھ جانے سے اگر روکنا ہے تو بچیوں کو شادی کیا ہے, جلدی کرنا ہے, شادی کرنا ہے. کیونکہ یہ ماحول ابھی ایسا ہے, بچیاں 9-10 سال کی عمر میں بچیاں جوان ہو جا رہی. کیسے جوان ہو رہی ہے, ان کے خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی کی ہے کھانے پینے کی وجہ سے, اور یہ موبائل کا جو فتنہ ہے اس نے جوان سے پہلے بچوں کو جوان کر دیا ہے, بچیوں کو جوان کر دیا ہے. دیگر چیزیں کیا ہے, بھڑکاؤ چیز دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے کیا ہے, آدھی پنڈلی تک دیکھو, تمام کیا کیا خرافات, اتنا کھولنے کی ضرورت نہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور زیادہ شوق سے بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی معاملہ ہے کہ آدمی قبر تک پہنچ گیا ہے لیکن موبائل کے اندر گانا اور فلم سن رہا ہے, گھروں کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے. باپ سعودی سے آیا, کوئی کتابیں تو لے کر کے نہیں آیا, دیگر چیزیں لے کر تو نہیں آیا, ایک ٹی وی ضرور چھپا کے لایا. کیا بیوی مطالبہ کرتے مولوی صاحب, کہاں مانتے ہو. ارے پورے گھر میں, ہر گھر میں ٹی وی ہے. آپ اتنا دن سے سعودی, ایسا بھی ہے, یہ بھی سابقہ پڑا ہے, ایسا بھی ہے. بیوی نہیں مانتی, کیا لائے تمہارے شوہر, ایک ٹی وی تک نہیں لائے, کیا وہاں سلنڈر کر دیے, گھٹنا ٹیک دیے, اب یہ محکوم بن گیا بیٹا, اب یہاں پہ لایا. اب وہ خرافات جب دیکھیں گے سنیں گے ہوگا تو کیا معاملہ, ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ تمام ساری چیزوں کو میرے بھائی وقت سے پہلے کیا ہے, ہمیں اور آپ کو اگر اس چیز کو روکا جا سکتا ہے تو شادی کو آسان کرنا ہے اور بچیوں کو جلدی شادی کرانا ہے, گھروں کو اسلامی ماحول بنانا ہے. ٹی وی کے اگر واقعی معنوں میں آپ کو ضرورت ہے تب استعمال کرنا, ورنہ کیبل وائر جو ہے اس کو نکال کے پھینک دینا ہے. بچیوں کے ہاتھ میں جو آپ نے موبائل دیا ہے اس کو چھین لینا ہے, تب تو یہ تمام خرافات کو روکا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں روک سکتے میرے بھائی. ابھی تقریباً کتنا 70,000 سے زائد مسلمان بچیاں ابھی مرتد ہو گئی, اور 40,000 سے زیادہ کہ کورٹ میں جا کر کے کیس درج کی ہوئی, اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے کہ ہمیں والدین سے خطرہ ہے, ماں باپ سے خطرہ ہے, میں فلاں بچہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ رکاوٹ بن جائے, ہمارے ماں باپ آ جائے اس چیز کو روکنے کے لیے. اس لیے ہم پہلے ہی سے اپلیکیشن درج کرتے ہیں کہ ہمارے نکاح میں, ہماری شادی میں کوئی رکاوٹیں نہ آئے. میں پسند کرتی ہوں, وہ ہمیں پسند کرتے ہیں, ہم شادی کے لیے 40,000 سے زیادہ ابھی کیا ہے کیس ایسے اپلیکیشن کے شکل میں پڑا ہوا ہے. کہاں گئے مسلمان,
کہاں کہ یہ معاملہ ہے میرے بھائی. تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں. بہرحال اگر روکا جا سکتا ہے انہی چیزوں سے میرے بھائی. معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں اور کیا کیا بتاؤں, ابھی ایک کیا کیا معاملہ آپ بہتر جانتے ہیں, ایک سے ایک معاملات ہو رہے ہیں. ابھی ہم اور آپ شریعت کے اوپر عمل نہیں کریں تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اور آپ خون کے آنسو روئیں گے, آنکھوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, ہمارے آپ کی کوئی بھی کیا ہے کوئی بھی دلاسا دلانے والا بھی ہم اور آپ کو نہیں ملیں گے. تو وقت سے پہلے ہم اور آپ ان چیزوں کا کیا ہے قدغن لگائیں, ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں. بہرحال یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے. اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت نے جو ہمیں مقام دیا ہے مولا کریم اس شریعت کے مقام کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی مولا کریم توفیق دے دے. مولا کریم اسلام کی جو دولت ہمیں ملا ہے مولا کریم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر ہمیں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو, جب ہماری موت آئے مولا کریم کلمہ زبان پہ نصیب ہو اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو جائے. تقبل یا رب العالمین وقدا والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.